الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، یا حسین تیرا نام مٹانے والے۔ اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بدوں پر برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے دوستان محترم، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب سے قبل مناسب سمجھتا ہوں، مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں، ہم سب کے آقا و مولا، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم خسار، سید الابرار و اخیار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ و بے کش پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک سنا دیجئے۔ پڑھے با بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ اور پیش کر دے، 3 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، اور وہ آیت بڑی پیاری ہے، محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دنیا کے تمام انسان اور جنات، کافر جن اور کافر انسان کو چھوڑ کر کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ فقط کافر جن اور کافر انسانوں کو چھوڑ کر کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ معاملہ کیا ہے دوستان محترم؟ آج اس دور کے اندر 72 فرقے ہیں، 72 جماعتیں ہیں۔ ہر جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا فرقہ حق پر ہے، ہماری جماعت حق پر ہے، ہم نبی کو ماننے والے ہیں۔ مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب ہم نے جماعتوں کو دیکھا اور جماعتوں کے نظریوں کو دیکھا
جماعتوں کے عقیدے کو دیکھا تو کسی کے عقیدے میں یہ نکلا معاذ اللہ کہ محمد ہم جیسے بشر ہیں معاذ اللہ، کسی کے عقیدے میں یہ نکلا کہ محمد تو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، کسی کے عقیدے میں یہ نکلا کہ محمد اور علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں معاذ اللہ، کسی نے نبی کو اپنے جیسا کہا، کسی نے نبی کو مٹی میں مل گیا کہا، کسی نے نبی کو بے اختیار بے بس کہا، کسی نے نبی کو بے بس کہا۔ مگر دوستان محترم، نبی محمد جو ہے اللہ کا رسول جو ہے، اللہ کے رسول کا مقام اگر تمہیں سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہوگا، حدیث مصطفیٰ سے سمجھنا ہوگا۔ دوستان محترم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ دوستان محترم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام علم یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ یا رسول اللہ آپ جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اور نبی کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ دوستان محترم کروڑوں میل دور چاند کی طرف اگر ایک انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ نبی کے پاور کا عالم ہے۔ نبی کے پسینے مبارک کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو نبی کے پسینے مبارک کو مل لے، قسم خدا کی اس کی 7 پشتوں تک نبی کے پسینے مبارک کی خوشبو سے اس کی 7 پشتیں مہک جائیں۔ میرے آقا کے پاور کا عالم یہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں۔ تو پتہ یہ چلا کسی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمارے جیسے، کسی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمارے جیسے، کسی جماعت کا عقیدہ یہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، کسی جماعت کا عقیدہ یہ ہے نبی کوئی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ مگر دوستان محترم، قرآن کا محمد الگ ہے، حدیث کا محمد الگ ہے، خدا کا محمد الگ ہے۔ خدا نے جو محمد بنایا ہے اس کی ترجمانی اعلی حضرت نے کی ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے، اور خدا کی عظمتیں کیا ہیں یہ محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں یہ محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ محمد کا خدا جانے۔ اور آج کے ملا نبی کے علم کو ناپنے چلے ہیں، نبی کی عظمت کو ناپنے چلے ہیں، نبی کے وقار کو ناپنے چلے ہیں۔ نبی کی عظمت تو یہ ہے، نبی کا وقار تو یہ ہے۔ دوستان محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں اور سفر میں ہیں، جنگلوں کا سلسلہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا چلتے ہیں تو کائنات چلتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ رکتے ہیں تو کائنات رک جاتی ہے، نبی آگے آگے ہیں، علی پیچھے پیچھے ہیں۔ یکا یک جنگلوں میں سے ایک پیاری پیاری آواز آئی، اور آواز بھی بڑی پیاری تھی۔ آواز یہ تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، بے شک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے کہ میں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آواز تو تھی مگر آواز دینے والا مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر ہم آگے چلے، نبی آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے علی تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر وہی آواز کو سنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت علی حیران ہے کہ آواز تو آتی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم آگے سفر کو چلے، یہی آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت علی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس بیابان میں، اس جنگل میں، اس جنگلات میں، ان پہاڑوں میں آپ کا کون ایسا عاشق ہے جو آپ پہ محبت بھرے انداز میں درود و سلام پڑھ رہا ہے، آپ پر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، علی وہ پہاڑی دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس پہاڑی پہ پتھر دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پتھر نظر آ رہا ہے۔ بس کہا علی تیرے نبی پر وہی پتھر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، جس نبی پہ پتھر بھی درود و سلام پڑے اس نبی کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے مقام عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی خلقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاور کا عالم یہ ہے،
اور نبی کے عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو خلقت فرمایا اور نبی کے نور سے 3 چیزیں بنائی. قلم پیدا کیا, قلم کے بعد میں رب تعالیٰ نے عرش پیدا کیا, عرش پیدا کرنے کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جب اس دنیا کے اندر نبی کی ذات تھی, سبحان اللہ, نبی کا نور, اور نبی کے نور سے رب نے قلم بنایا. اب جب قلم بن کے تیار ہو گیا, رب تبارک و تعالیٰ نے قلم سے عرض کیا, ایک قلم لکھ. قلم نے عرض کی, مولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلم نے لکھا سب سے پہلے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کہا قلم لکھ لا الہ الا اللہ. قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. پھر اللہ کا حکم ہوا, قلم لکھ لا الہ الا اللہ, انی اللہ, یعنی میں اللہ ہوں. قلم نے اللہ کا لفظ لکھا, کلمہ لکھا, اور کلمہ لکھنے کے بعد قلم خاموش ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ایک قلم لکھ, اس کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, قلم نے اتنا سننا تھا کہ بے ہوش ہو گیا, بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا. اس وقت زمین تو نہیں تھی کیونکہ صرف نبی کا نور تھا, نبی کے نور سے بنا ہوا قلم تھا. مگر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, قلم گر پڑا. گرنے کے بعد بے ہوش ہوا, تو بے ہوش ایسا ہوا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 4 سال نہیں, 5 سال نہیں, بلکہ 7000 سال تک قلم بے ہوش پڑا رہا. 7000 سال جب قلم بے ہوش پڑا رہا, رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے, ہاتھ رب کے نہیں ہوتے, ہاتھوں سے پاک ہوتا ہے, مگر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ رب کی رحمتوں نے قلم کے اوپر رحمت والے چھینٹے ڈالے اور اس کو قط کیا. قلم کو ہوش آیا, جب ہوش آیا تو قلم لرزنے لگا, قلم کانپنے لگا, اور یوں ہی 7000 سال تک قلم کانپتا رہا, لرزتا رہا. رب نے 7000 سال کے بعد میں پوچھا, ایک قلم, ہم نے تجھ سے کہا بسم اللہ لکھ, تو نے بسم اللہ کو لکھ دیا. ہم نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ, ہم نے لا الہ الا اللہ لکھنے کو کہا, تم نے لا الہ الا اللہ لکھ دیا. جب ہم نے تجھ سے کہا لکھ محمد رسول اللہ, تو لکھنے کے بجائے بے ہوش ہو گیا. ایک قلم بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے یہ تو بتا. قلم نے کہا کہ مولا میں یہ بات سوچ کر بے ہوش ہو گیا, میں یہ بات سوچ کر بے ہوش ہو گیا, تیرے بعد بھی کوئی ایسی ہستی ہے, تیرے بعد بھی ایسی کوئی ذات ہے کہ تیرے نام کے ساتھ میں اس کا نام لکھا جائے. تیرے بعد بھی ایسے کوئی مرتبے والا ہے, تیرے بعد بھی کوئی ایسی عظمت والا ہے, تیرے بعد بھی کوئی ایسے وقار والا ہے جس کے نام, تیرے نام کے ساتھ میں اس کا نام لکھا جائے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا, ایک قلم ادب مقام ادب سے بات کر, اگر محمد نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا, اگر محمد نہ ہوتے تو میں کسی کائنات کو پیدا نہ کرتا. ایک قلم تیرا وجود ہے تو محمد رسول اللہ سے ہے, تیرا وجود ہے تو محمد رسول اللہ سے ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, قلم نے کہا کہ یا اللہ, جب تیرا نبی اتنا عظمت والا ہے تو قلم کی زبان نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. رب نے فرمایا قلم تو سب سے پہلا, تو سب سے پہلی شے ہے اور سب سے پہلی چیز ہے جس نے میرے نبی پر سلام پڑھا ہے. اب دیکھو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آج مسجدوں میں سلام پڑھا جاتا ہے, آج محفلوں میں سلام پڑھا جاتا ہے, تو ایک جماعت کہتی ہے سلام پڑھنا شرک ہے, سلام پڑھنا کفر ہے, سلام پڑھنا بدعت ہے. یہ سلام تم نے کہاں سے لے کر آئے؟ کوئی وہابی ملا کہتا ہے کہ یہ بریلوی والوں نے ایجاد کر دیا. ارے ہم بات کرتے ہیں اس زمانے کی جب نہ دنیا تھی, نہ زمین تھا, نہ آسمان تھی, نہ مکان تھا, نہ کوئی چیز تھی, صرف اللہ تھا اور اللہ کے نبی کا نور تھا اور ایک قلم تھا, اور قلم نے نبی پہ سلام پڑھا. تو رب نے کہا کہ قلم تو نے میرے نبی پر سلام پڑھا ہے, اور جو میرے نبی پہ سلام پڑھتا ہے ہم اس کو انعام سے نوازتے ہیں. کہا مولا تیری مرضی, انعام عطا فرمائے, یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی. رب نے فرمایا قلم تو نے ہمارے نبی پہ سلام عرض کیا, جہاں ہم نے تجھ پر جنت واجب کر دی, جہاں ہم نے تجھ پر جنت واجب کر دی. عقیدہ ظاہر ہو گیا. جو نبی پہ سلام پڑھنے والے ہیں, جو نبی پہ سلام پڑھتے ہیں, ہر جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں, ہر فجر کے بعد پڑھتے ہیں, محفل میلاد میں پڑھتے ہیں, اللہ کی قسم اور رسول اللہ کے واسطے سے ان پر جنت واجب ہے.
اور सलात और सलाम पढ़ना ये हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि बरसों पुराना अकीदा है। सलाम पढ़वाना अल्लाह की सुन्नत है, सलाम पढ़ना रसूलुल्लाह के गुलामों की सुन्नत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। अरे अबू जहल जब हाथों में कंकरी लेकर आया, बड़ा मशहूर वाकया है, तो नबी की बारगाह में आया, आजमाने आया नबी को कि अगर मोहम्मद इल्म गैब जानते होंगे। अब देखिए, वो काफिर तो है, मगर अकीदा ये है कि नबी वही होता है जो जिसके पास इल्म गैब होता है। मगर आज का वहाबी मुल्ला कहता है कि नबी को माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं। ऐसी जमातों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपना ईमान और अकीदा बचाइए। आज इस दौर के अंदर जितनी भी बला नाजिल हो रही है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की बुनियाद पर हो रही, और उन तौहीन को बर्दाश्त करने की बुनियाद पर हो रही। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नबी की गुस्ताखी की जा रही है, कुरान मजीद की गुस्ताखी की जा रही है, और हम खुले बंद सुने जा रहे हैं। जब तक ये गुस्ताखियां बंद नहीं होंगी, ये बलाएं और बबाएं बंद नहीं होंगी। तो अबू जहल अपने हाथों में कंकरी लेकर आया, रिवायत में आता है 7 कंकरियां लेकर आया, मुट्ठी बंद कर कर आया और नबी की बारगाह में आया। कहा कि तुम नबूवत का दावा करते हो, खत्म नबूवत का दावा करते हो कि मैं खातमुन नबिय्यून हूँ, मैं नबियों का खात्मा हूँ, मैं नबियों का बादशाह हूँ, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ। तो ये मोहम्मद बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, ए अबू जहल, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जब तेरी मुट्ठी में वो खुद बता दे कि मैं क्या हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अबू जहल ने कहा अगर ऐसा हो जाए कि मेरी मुट्ठी में क्या वो खुद बता दे तो ये तो बहुत ही बड़ी दिलचस्प बात हो जाएगी। तो कहा कि अपनी मुट्ठी को कानों से लगा और ये तेरे हाथ में जो है वो क्या कह रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब अबू जहल ने उस मुट्ठी को अपने कानों से लगाया, अपनी मुट्ठी को, तो उन कंकरियों ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए अबू जहल, हम कैद में तो तेरे हैं, मगर कलमा रसूल अल्लाह का पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस योगी और मोदी की हुकूमत से मत डरो। अगर कैद में उनकी है तो क्या हुआ, ये कंकरियों ने बता दिया कि मुसलमानों, अगर जालिम की कैद में भी हो, बातिल की कैद में भी हो, मगर हक बोलने से ना रुको, हक बोलने से ना डरो। वो किसी की भी कैद में रहो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। तुम हक बोलोगे, दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो नबी जिन्नो बशर के मालिक, नबी खालिक के कायनात, नबी मालिक के बशर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नबी जिन्नातों के भी नबी, इंसानों के भी नबी, और नबी के आशिकों में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी पैदा हुए। जिन्नातों में भी नबी के बड़े बड़े आशिक हुए। मक्कातुल मुकर्रमा में एक काफिर था, वलीद बिन मुगीरा। उसके पास एक सोने का बुत था। वलीद के पास सोने का बुत था और नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो एक दिन अपने बुत की पूजा कर रहा था कि यकायक बुत में से आवाज आई, ए वलीद, में तेरा खुदा बोल रहा। वलीद बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ कि आज मेरा खुदा बोला। कहा कि बोलिए खुदा, क्या अर्ज है, इस बंदे के लिए क्या मामला है। कहा मैं तेरा खुदा बोल रहा हूं, तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, और जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ है, माज़ अल्लाह वो झूठे हैं, उनका दीन झूठा है, उनका रास्ता झूठा है, उनका तरीका झूठा है। बड़ा खुश हुआ। कहा ए मेरे खुदा, क्या कोई यही बात मजमे में बोल देगा। उसके खुदा ने कहा हाँ, मैं ये बात मजमे में बोल दूंगा। वलीद ने ऐलान करवा दिया, मक्का के शहरा में, मक्का की गलियों में, मक्का के मोहल्लों में, मक्का के लोगों में ये ऐलान किया कि हमारा खुदा बोला है, और बहुत ही बेहतरीन कलाम में बोला है, बहुत बड़ी बात उसने कहा है। और एक वक्त नबी की बारगाह में भेजा, ए मोहम्मद, तुम जिस दीन का दावत देते हो, जिस खुदा
کی دعوت دیتے ہو، جس کو دیکھا نہیں گیا، جو نراکار ہے اس خدا کی دعوت دیتے ہو، مگر ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے، ہمارا خدا دکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے، اور فلاں دن ہمارا خدا بڑے مجمع کے اندر کلام کرے گا، آپ کو ہم ہمارے خدا کی کلام سننے کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی نے دعوت کو قبول فرما لیا ہے۔ اب میرے دوستو، میرے بزرگوں، مکہ کے تمام کافر جمع ہو گئے، مکہ کے تمام مشرک جمع ہو گئے، مکہ کے تمام دشمن اسلام جمع ہو گئے، اور ولید نے اپنے بت کو لا کر کھڑا کر دیا اور ادھر نبی کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ جب نبی تشریف لائے میرے دوستو، میرے بزرگوں، ولید نے اپنے بت کی طرف، اپنے مورتی کی طرف، اپنے معبود کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ محمد آ گئے ہیں، میرے خدا کلام کر، کلام کر۔ اب وہ بت بولا، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، یہ بات دل میں بٹھا لو، ذہن میں ڈال لو کہ محمد سچے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ محمد آخری نبی ہے، محمد کا لایا ہوا دین سچا ہے، ان کا خدا سچا ہے، ان کی کتاب سچی ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، اور سب جہنم کو شیطان کے ساتھی ہے، جہنم کے ایندھن ہے۔ ولید نے جب اپنے خدا سے، اپنے بت سے یہ آواز سنی، غصے میں جھنجلا گیا اور بت کو زمین پر دے مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور پورا مجمع انتشار ہو گیا، اور کافی لوگوں نے کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ اب جب نبی گھر کی طرف لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک نقاب پوش ملا، گھوڑے پر سوار ہے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی نے سلام کا جواب دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں جنات قوم میں سے ایک جنات ہوں اور آپ کا عاشق ہوں، سبحان اللہ، آپ کے غلاموں میں سے ہوں، آپ کے چاہنے والے میں سے ہوں۔ میں گھر سے باہر شکار پر گیا تھا یا کسی کام سے گیا تھا، مگر جب میں گھر واپس آیا تو میرے بیوی بچوں نے بتایا کہ فلاں دن ولید کے بت میں ایک کافر جن گھس کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور آج پھر گستاخی کرے گا، تو یا رسول اللہ بس اتنا سننا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں تلوار لے کر گیا اور اس جن کو قتل کیا، اور آج جو ولید کے بت سے آواز آئی یا رسول اللہ وہ آواز میری تھی۔ تو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ بات کائنات کا ذرہ ذرہ جانتی ہے، سوائے کافر انسان کے اور کافر جناتوں کے۔ ارے نبی کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مذہب کو قبول کر سکتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ سکتا ہوں، اسلام قبول کر سکتا ہوں، بشرط یہ ہے کہ جو درخت نظر آ رہا ہے یہ درخت آپ کی بارگاہ میں چل کر آ جائے، یہ درخت آپ کی بارگاہ میں چل کر آ جائے۔ وہ یہودی سے نبی نے فرمایا، اے یہودی جاؤ، اس درخت کے پاس جاؤ، اس کے طرف مخاطب ہو اور یہ کہو کہ تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ یہودی گیا اور اس کو یقین تھا کہ کوئی درخت سنے گا نہیں اور درخت چلے گا نہیں، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کا رسول جب آواز دے تو اس کے آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ یہودی جب پہنچا درخت کے پاس اور کہا اے جھاڑ، اے درخت، تجھے محمد بلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب نبی کا نام اس درخت نے سنا تو آئے ہلا دائیں ہلا، آگے ہلا بائیں ہلا، اور اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر نبی کی بارگاہ میں اپنی جڑوں سمیت حاضر ہو گیا اور گویا کہ سجدے میں سر رکھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ درخت نے یہ کہہ دیا کہ دیکھ لو کہ ہم درخت بھی نبی کی رسالت کو مانتے ہیں۔ ادھر درخت کا جھکنا تھا کہ ادھر یہودی کے سر کا جھکنا تھا، وہ کلمہ پڑھ کر بمشرف اسلام ہو گیا۔ اب آخری واقعہ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس حالت حاضرہ کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں اور رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ زمانہ پر فتن دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اتنا فتنوں کا زمانہ ہے کہ ہر گناہ عام ہو چکا ہے، ہر گناہ، شراب، زنا، بدکاریاں، بے پردگیاں، چاہے جو گناہ کو آپ اٹھا کر دیکھو وہ گناہ دنیا کے اندر آج عام ہو چکا ہے۔ اور جب گناہ عام ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر اور مسجدیں سب سنی ہو جاتی ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے،
اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کا عذاب ظالم حکمران کی شکل میں آتا ہے۔ یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، جب تم اسلام سے انحراف ہو جاؤ گے، شریعت سے ہٹ جاؤ گے، تو تم پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیں گے، اور وہ تمہاری کھال ادھیڑ لیں گے، وہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے، اللہ کا قہر بن کر تم پر نازل ہوں گے۔ جب سے مودی آیا ہے لوگ کہتے ہیں جائے گا کب، جب سے یوگی آیا ہے لوگ سوچتے ہیں دشمن اسلام ہے، مگر یہ نہیں سوچتے بٹھایا کس نے ہے، بٹھایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ قہر الہی ہے، کیونکہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب بھی دنیا کے اندر گناہ عام ہوئے، ظلم ستم بڑھے، بے نمازیاں بڑھے، مسجدیں کو سونی کی، قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا گیا، قرآن کی تلاوتیں بند ہو گئی، نبی کے چرچے بند ہو گئے، آج ہمارے ببلو بھائی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے کئی دنوں کے بعد میلاد مصطفیٰ سجائی، اور آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میلاد مصطفیٰ سجانے کا رواج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اس میں کوئی زیادہ خرچ نہیں لگتا۔ اس سے زیادہ ہماری شادی بیاہوں کے ڈی جے اور ان کے تماشوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ جو خرچ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا خرچ ہے اس کے بارے میں سن لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نبی کی میلاد کے خرچ پہ 1 درہم خرچ کیا، درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن لیجئے کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، جس بندے نے بھی، جس عاشق نے بھی نبی کی میلاد کے لیے 1 درہم خرچ کیا، 1 درہم کہتے ہیں 4 آنے کو، اس زمانے میں 4 آنے چلتے تھے، تو صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی 1 درہم خرچ کیا، کل مرنے کے بعد جنت میں وہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ کہہ دو، کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کی میلاد کے لیے اگر کسی نے 4 آنے خرچ کیا، کل مرنے کے بعد وہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور صدیق اکبر کی جنت اتنی بڑی ہے کہ ایک فرشتے نے 3000 سال تک صدیق اکبر کی جنت کو گھومنا چاہا، مگر 3000 سال لگ گئے، صدیق اکبر کی جنت کو نہیں گھوم پایا۔ اسی جنت میں نبی کے ساتھ میں صدیق ہوں گے، اور صدیق کے ساتھ میں نبی ہوں گے، اور نبی کے صدیق کے ساتھ میں نبی کا میلاد منانے والے ہوں گے۔ اور حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نبی کا میلاد سجایا اور خرچ کیا، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو آج قابل تعریف ہے ہمارے ببلو بھائی کہ انہوں نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اللہ ان کی عمر کو عمر سلامتی عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوست، میرے بزرگوں، جب زمانے میں خرابی آئے گی، جب مسجدوں کی ویرانی آئے گی، نمازیوں میں کمی آئے گی، اخلاق کی کمی آئے گی، ماں باپ کی نافرمانی آئے گی، اور اخلاق اٹھ جائے گا، اتفاق اٹھ جائے گا، محبتیں ختم ہو جائیں گی، شریعت مصطفیٰ میں چلنا بند ہو جائیں گے، نبی کی گستاخیاں بڑھ جائیں گی، نبی کے گستاخ بڑھ جائیں گے، قرآن کی بے حرمتی ہونے لگے گی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالم بادشاہ تمہارے سروں پر مقرر کر دیے جائیں گے۔ آپ نے ہلاکو اور چنگیز خان کا نام سنا ہے؟ اتہاس میں آتا ہے کہ ہلاکو اور چنگیز خان یہ کوئی مسلمان نہیں تھے، ان کے نام مسلمانوں کی طرح تھے، یہ آگ کے پجاری تھے۔ جب ان کی بادشاہت آئی اور اسلامی حکومت کا دور ختم ہو رہا تھا، یہ عراق کا مسئلہ بتا رہا ہوں، عراق کا واقعہ بتا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج سے 800 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ہلاکو اور چنگیز خان کی جب حکومت آئی اور اللہ نے ان کو ستہ عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، بہت فوج تھی، 12 لاکھ ان کے پاس فوج تھی۔ جب یہ مسلمان دیشوں کی طرف اور مسلمان حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، جب عراق کی طرف روانہ ہوئے، تو ہلاکو نے قسم کھائی، چنگیز خان نے قسم کھائی کہ ہم عراق پر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اور مسلمانوں کے قتل کر کے ان کے سروں کے منڈیوں سے مینارے بنائیں گے، اور 30 فٹ کے مینارے بنا کر ان کے سروں پر چڑھ کر پیشاب کریں گے، معاذ اللہ۔ اب یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں میں بیاض عام ہو گیا تھا،
उस दौर के अंदर भी शराब आम हो गई थी, मस्जिदें खाली हो गई थी, कुरान की तिलावतें बंद हो गई थी, माँ बाप की नाफरमानी बढ़ गई थी, जुल्म ही जुल्म हो रहा था, हर तरफ गुनाह ही गुनाह हो रहा था। तो अल्लाह ने अजाब की शक्ल में चुंगेज और हलाकू खां को भेजा। अब ये 4 लाख की फौज लेके इराक की तरफ रवाना हो गए कि अब इराक के मुसलमानों का कत्लेआम करना है, खून की नदी बहाना है और उनकी गर्दनों से 30 फीट के मीनारे बनाना है और उस पर चढ़कर पेशाब करना है। ये 4 लाख का लश्कर लेकर मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों रवाना हुआ। और जब इराक से 5 किलोमीटर दूरी पर पड़ाव किया कि अब सुबह को हम इराक के मुसलमानों का कत्लेआम मचा देंगे, गाजर मूली की तरह काट देंगे, और इधर इराक के मुसलमानों को पता चल गया कि चुंगेज और हलाकू खां एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर हमें तबाह करने के लिए आ रहा है। लोग आंव वहीला करने लगे, अब क्या किया जाए, अब कैसी हिफाजत की जाए, रोने लगे, बीवी बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगे। इतने में कुछ समझदार लोगों ने कहा, कहाँ भागते हो, कहाँ भागते हो, जब न लगे आराम सारे जमाने से, थोड़ी सी खाक उठा लाए उनके आस्थाने से, जाओ अल्लाह का एक वली रहता है तुम्हारे शहर में, जिसका नाम हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत रिजवान है, उनकी बारगाह में चले जाओ, उनकी बारगाह में चले जाओ, वली की बारगाह में चले जाओ, निजात मिल जाएगी। तो वली हर दौर में मुसलमानों की हिफाजत करता है, कुतुब हर दौर में मुसलमान की हिफाजत करता है। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जो जमात वली के दरगाह पर जाने को शिर्क कहे, समझ लो कि ये जमात शैतानी जमात है, और जो जमात वलियों के आस्थाने से मोहब्बत और उनके करीब जाने को कहे, समझ लो यही हक वाली जमात है। लोग रोते बिलखते अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे और कहा कि या हजरत अल मदद, फरियाद है फरियाद है। कहा क्या हो गया? कहा चुंगेज और हलाकू खां 4 लाख का लश्कर लेकर आ रहा है और ये कसम खाई है कि मुसलमानों के खून से इराक की नालियों को बहा दिया जाएगा और उनकी गर्दनों के मीनारे बनाए जाएंगे। या अल्लाह के वली हम पर रहम कीजिए, या शेख मदद अल शेख मदद। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के वली ने कहा ये तुम पर जो अजाब आ रहा है ये तुम्हारे बदआमाल की बुनियाद पर आ रहा है। ये जो नमाजें छोड़ रहे हो, आज मगरिब में इमाम साहब और हम 2 थे, ईशा में भी इमाम साहब और हम 2 थे। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, इन नमाजों को छोड़ोगे तो आपके घरों के अंदर सुकून नहीं होगा। अल्लाह का घर अगर मेरे दोस्तों आबाद नहीं होगा तो बस्तियां भी आबाद नहीं होंगी। हमारे तरफ से जिस तरीके से मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों हमारे हालात होंगे, वैसे रब तबारक व तआला के फैसले नाजिल होंगे। अभी अल्लाह के वली की बारगाह में जब पहुंचे, रोने लगे, बताने लगे कि हजरत ये वजह है। कहा कि तुम्हारे बदआमाल की बुनियाद पर यह अजाब आ रहा है और तुम अपने गुनाहों से तौबा ना करोगे तो तुम मिटा दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे। कहा हजरत हम आपके हाथ पे बेत करते हैं और सच्ची तौबा करते हैं, हमें एक बार बचा लीजिए, हमें सिर्फ एक बार बचा लीजिए। तो हजरत ने कहा ठीक है, तुम अल्लाह की बारगाह में वादा करो, तौबा करो, मैं कुछ करता हूँ। जब लोगों ने आपसे वादा लिया, अहद लिया कि आज के बाद नमाजें पढ़ेंगे, कुरान की तिलावतें करेंगे, अच्छे अखलाक रखेंगे, पड़ोसी का हक अदा करेंगे, मुसलमान आपस में इत्तेहाद बन के रहेंगे, तमाम अच्छी बातें करेंगे, नबी के इश्क के चर्चे बुलंद करेंगे। जब उन्होंने वादा लिया तो आपके पास एक कटोरा था, जैसे कि ख्वाजा गई नमाज के पास था। इधर मेरे ख्वाजा ने एक कटोरे में पूरे आना सागर को भर दिया, इधर नजमुद्दीन कुबरा ने जो कटोरा था उसको औंधा रख दिया, काफी अमानिल्लाह, कटोरे को औंधा कर दिया, काफी अमानिल्लाह। ए इराक और इराक वासी तुम अल्लाह की हिफाजत में हो। अब इधर कटोरे को औंधा करना था, इधर सुबह होना था। जब सुबह हुई, हलाकू और चुंगेज खां ने इराक की तरफ रुख किया अपने लश्कर को। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, अब वो इराक को ढूंढ रहे हैं तो इराक नहीं मिल रहा है। इराक ढूंढ रहे, 3 दिन तक इराक ढूंढते रहे मगर इराक नहीं मिला। क्यों मिलता? ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसे मिले जो अल्लाह के वली के कटोरे में छुपा हो। कटोरा औंधा किया, शहर पूरा इराक को छुपा दिया।
ہلاکو اور چنگیز کی فوجیں 3 دن تک ڈھونڈتے رہی مگر عراق شہر کا پتہ نہیں ملا۔ ہلاکو غصے میں آ کر اپنے مشیروں سے کہنے لگا، جانب کاروں سے کہنے لگا کہ ہم راستہ تو نہیں بھول گئے۔ کہا کہ راستہ تو یہی تھا، یہاں سے 5 میل کی دوری پر عراق تھا مگر عراق مل نہیں رہا ہے۔ کہا کہ چلو آج 3 دن ہو گئے ہیں، اب واپس چلتے ہیں، اب سفر ملتوی کرتے ہیں، اب لشکر کشی بند کرتے ہیں، اب آئندہ سال آئیں گے، اگلے سال دیکھا جائے گا یا آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا۔ ہلاکو اور چنگیز کا لشکر واپس چلا گیا۔ جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ ہلاکو کا لشکر واپس چلا گیا، مسلمانوں میں خوشیاں کی لہر دوڑ گئی۔ اب خوشیوں کی جب لہر دوڑی، 1 دن نماز پڑھے، 2 دن پڑھے، 3 دن پڑھے، 8 دن پڑھے، اس کے بعد پھر وہی ڈبہ گول، پھر مسجد ویران، پھر اپنے وہی اعمال میں لگ گئے، پھر وہی معاملات ہو گئے۔ یوں سال بھر گزر گیا۔ پھر دوسرے سال کو ہلاکو خان کا لشکر پھر آیا۔ پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ لوگ روتے ہوئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچے۔ کہا حضرت اس بار بچا لیجئے، اب کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے ولی نے کہا تم نے پہلے بھی وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی اور گناہوں میں ڈوب گئے اور پھر اب میرے پاس آئے ہو، اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کہا ایک مرتبہ اور ہماری مدد کیجئے۔ رونے لگے، گانے لگے، چلانے لگے، تو اللہ کے ولی نے پھر اپنے کٹورے کو وضع کیا، فی امان اللہ۔ پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے ولی نے اپنی کرامت سے عراق کو اور عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان مصیبت میں جب آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہی اپنی تماشوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ بھی وہی حال رہا ان کا۔ کچھ سال، کچھ مہینے تک یہ اللہ کی یاد کرتے رہے، پھر اللہ کو بھول گئے، پھر بدعمال ان میں بڑھ گئے۔ تیسری مرتبہ جب وہ ہلاکو لشکر لے کر آیا اور تیسری مرتبہ جب یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے ولی نے منع کر دیا، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ خوب رونے لگے اور آہو جاری کرنے لگے، سر پٹکنے لگے، کہ کہا کہ ہمیں اگر میدان میں مرنا ہے تو یہیں آپ کی بارگاہ میں مر جائیں گے۔ سر پٹکنے لگے تو اللہ کے ولی کو رحم آ گیا اور آپ نے کٹورے کو اٹھایا کہ اوندھا کر دوں، اتنے میں اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور اللہ کے ولی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت اب نہیں، یہ قوم سدھرنے والی نہیں، اب تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان نالائقوں کے ساتھ آپ کو بھی شہید ہونا ہے۔ اور وہی ہوا، ہلاکو اور چنگیز کا لشکر آیا اور 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور مسلمانوں کی گردنوں کے مینار بنائے گئے اور اس پر چڑھ کر پیشاب کیا گیا، صرف بنیاد پر کہ مسلمانوں کے اندر بدعملی پھیل گئی تھی، مسلمانوں کے اندر بدعملی پھیل گئی تھی، قرآن کو بھول گئے تھے، نماز کو بھول گئے تھے، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم یہ ایک دوسرے کو چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا دور نہیں ہے، مسلمانوں کا برا حال ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم اپنے اعمالوں سے توبہ کر لیں، آج یہ عذاب ہٹ جائے گا اور اللہ حفاظت کے اور اللہ ہدایت کے راستے نازل فرما دے گا۔ تو میرے دوست، میرے بزرگوں، سب سے بڑی بات اس دور کے اندر ہے کہ وہابی جماعتی فرقوں سے اپنے ایمان کو بچائے رکھیں۔ دیکھیے میرے دوست، میرے بزرگوں، جب تک آپ ایمان کے ساتھ رہیں گے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ جتنے بھی 72 فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، ان میں سے صرف ایک جنتی ہے اور جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں سب جہنمی ہیں، سب شیطان کی طرف بلانے والے راستے ہیں۔ کوئی نمازوں کے نام پر بلاتا ہے، کوئی کلموں کے نام پر بلاتا ہے، کوئی کسی اور نام پر بلاتا ہے، مگر اہل سنت والجماعت 1400 سال پرانی جماعت ہے جس کی پیشن گوئی ہمارے آقا نے ارشاد فرمائی تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہماری جماعت میں اعمال کی کمی ضرور ہے مگر عشق رسول کی کمی نہیں ہے، اور عشق رسول وہ دولت ہے جو دنیا میں بھی بخشائے گی، قبر بھی روشن کرے گی اور آخرت میں بھی بخشائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے سے زیادہ اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں غلطی